وطاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن بالخالقين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيارته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأكرمين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما في الزهراء بقية الله وآيته الكبرى ولعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عزیزان محترم، سورہ مائدہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جس کے ذیل میں گفتگو مسلسل ہے کہ جس میں ذات واجب کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان لانے والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی و سرپرست ہیں. یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ. اور اس کے ضمن میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ولی اور ولایت ہے. اور آج اس سلسلے کی یہ نویں اور آخری گفتگو ہے. اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے پورے اشرے میں جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ بیان کروں تاکہ جو افراد
ابتدا سے نہیں تھے وہ محسوس کر سکیں کہ گفتگو کہاں سے کہاں پہنچی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے آج گزارش کروں کہ آپ قریب ہو جائیں، سمٹ کے بیٹھ جائیں، تو آپ بیٹھ جائیں گے؟ اس دربار میں گفتگو کا آغاز لفظ ولی، ولایت، مولا، اولا، ولا، تولا، جتنے بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، مولائی، ولائی، یہ سب ایک ہی لفظ سے ملتے ہیں، اور وہ ہے ولایا۔ اس کا جو مادہ ہے 3 حرفی ہے، اسی سے نکل کے بنتا ہے مولا، اسی سے بن کے نکلتا ہے اولا، اسی سے ولایت، اسی سے مولا، اسی سے تولا، اسی سے مولائی، اسی سے ولائی۔ سب ایک ہی کلمے کا نتیجہ ہے کہ جس کے لغوی معنی جو لغت میں راغب نے بیان کیے وہ یہ ہیں کہ دو شے کا آپس میں اتنا نزدیک ہو جانا، اتنا قریب ہو جانا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہ جائے، یعنی جہاں فاصلے ختم ہو جائیں وہاں ولایت وجود میں آتی ہے۔ ولایت فاصلوں کے ایجاد کرنے کا نام نہیں ہے، ولایت فاصلوں کو کم کرنے کا نام ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا اس فاصلے کی 2 قسمیں ہیں، ایک فاصلہ ظاہری ہے اور ایک فاصلہ باطنی ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ کچھ لوگ ظاہری طور پر قریب ہوں لیکن باطنی طور پر بہت دور ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ باطنی طور پر قریب ہوں لیکن ظاہری طور پر بہت دور ہوں۔ اور ہر زمانے میں ہر طرح کے افراد ملے۔ اہل بیت کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جسمانی طور پر تو بہت نزدیک تھے لیکن باطنی طور پر بہت دور تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو باطنی طور پر نزدیک تھے لیکن ظاہری طور پر بہت دور تھے۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ جسمانی طور پر اتنا قریب کہ ہم پیادہ، ہم نوالا، صبح کا اٹھنا، صبح کا بیٹھنا، پیغمبر کی خدمت میں ہر وقت، جہاں میں لفظ کے طریقے کو استعمال کروں کہ جہاں پر امن ہے وہاں ظاہری طور پر پیغمبر کے ساتھ ہیں، جنگ میں بھی پیغمبر کے ساتھ اتنا قریب ہیں کہ میدان میں جانے کے لیے پیغمبر سے دوری برداشت نہیں ہے، اتنا ظاہری طور پر قریب ہیں لیکن باطنی طور پر اتنا دور کہ دوسروں کو دوری کا احساس بعد میں ہے لیکن انہیں خود ہے۔ میں عرض کر چکا آپ کے سامنے، لیکن میرے عزیزو، پروردگار کو، پیغمبر کو، اہل بیت کو قرب باطنی درکار ہے۔ اصل قرب معنوی ہے، قرب روحانی ہے، قرب باطنی ہے، قرب ظاہری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ انسان ظاہری طور پر قریب ہو، اگر باطنی طور پر دور ہوا تو نتیجے میں منافق بنے گا، نتیجے میں نفاق سامنے آئے گا، لیکن اگر باطنی اعتبار سے قریب ہوگا، جسمانی طور پر دور ہوگا تو اس کے نتائج ایمان پر مبنی ہوں گے، ایمان پر مبنی ہوں گے اور یقین پر مبنی ہوں گے۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ پروردگار سے اور اہل بیت سے انسان قرب باطنی پیدا کرے۔ اس قرب باطنی کی 2 قسمیں ہیں،
ایک قرب عمومی ہے اور ایک قرب خصوصی ہے۔ قرب عمومی کے لیے قدرت نے آواز دی کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم چاہے جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تم خدا کو مانو یا نہ مانو، تم اس کو سجدہ کرو یا نہ کرو، تم اس کی وحدانیت کا اقرار کرو یا نہ کرو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے آواز دی کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرب عمومی ہے کہ وہ کافر سے بھی قریب ہے، وہ مومن سے بھی قریب ہے، وہ منافق سے بھی قریب ہے، وہ مومن سے بھی قریب ہے، وہ مشرک سے بھی قریب ہے، وہ موحد سے بھی قریب ہے، وہ موسیٰ کو بھی پال رہا ہے، وہ فرعون کو بھی دے رہا ہے، وہ نمرود کو بھی پال رہا ہے، وہ ابراہیم کا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ فرعون کو دنیا میں زیادہ دے اور ظاہر میں موسیٰ کو کم دے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ فرعون و فرعونیت حق پر ہے، نہیں، اس نے شیطان کو بھی مہلت دی تھی، اسی نے شیطان کو پالا ہے، اسی نے شیطان کو زندہ رکھے ہے، وہی ہے کہ جو آج تک شیطان کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ کا شیطان کو پالنا، اللہ کا شیطان کو رزق دینا شیطان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ لوگ ہمیں دلیلیں نہ دیں کہ علی نے فنا کا ساتھ دیا، علی نے فنا کو مشورہ دیا، علی کا مشورہ دینا فنا کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، علی کے امام ہونے کی دلیل۔ تو یہ قرب عمومی ہے کہ ہوا اینما کنتم، تم چاہے جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ ہے، یہ جہاں سب کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک قرب خصوصی ہے، قرب خصوصی میں دونوں طرف سے قریب ہے۔ قرب عمومی میں ایک طرف سے قریب ہے، دوسری طرف سے ضروری نہیں ہے قریب ہو، کہ جیسے ماں اپنے بیٹے سے قریب ہے لیکن بیٹا اپنی نالائکیوں کی بنیاد پر ماں سے دور ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار رزاق ہونے کے تحت، خالق ہونے کے تحت ہم سے قریب ہے، لیکن ہم نے اپنی طغیانگری کی بنیاد پر، اپنی نافرمانیوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو خالق سے دور رکھا۔ تو یہ قرب عمومی ہے، لیکن ایک قرب خصوصی ہے کہ جہاں خدا بھی قریب ہے اور خدا کا بندہ بھی خدا سے قریب ہے۔ اس کے لیے قرآن نے آواز دی کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ خدا تمہارے ساتھ ہے کب؟ اگر تم نمازوں کو قائم کرو، اگر تم زکات دو، اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم میرے رسولوں کی مدد کرو، اگر تم مجھے قرض حسنہ دو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پروردگار تو تو بغیر اجر کے ہمارے ساتھ تھا، تو تو کہہ رہا تھا ہوا معکم اینما کنتم، تم چاہے جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ اگر کی منزل کہاں سے آ گئی؟ تو بغیر اگر کے ہمارے ساتھ تھا۔ آواز دی کہ جہاں بغیر اگر کے تمہارے ساتھ ہوں وہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم میرے ساتھ نہیں ہو۔ لیکن جہاں اگر کی منزل ہے وہاں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم بھی میرے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ قرب باطنی، اسی قرب باطنی کی بنیاد پر جو ولایت کے اصطلاحی معنی استقرار ہوتے ہیں وہ ہے صاحب اختیار ہونا۔ یعنی آپ نے کسی کو ولی بنایا، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کا اختیار اسے دے دیا، اب وہ آپ سے زیادہ آپ پر اختیار رکھتا ہے۔ یعنی جیسے آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں ویسے ہی آپ کا ولی آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ اس سے زیادہ میں واضح نہیں کر سکتا۔
اس ولایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ولایت ہے ولایت منفی، ایک ولایت ہے ولایت مثبت. منفی ولایت کے معنی یہ ہے کہ جس ولایت سے مالک نے ہمیں روکا ہے کہ ہر ایک کو اپنا ولی نہ بنانا، ہر ایک کی ولایت میں نہ جانا. ایسا نہ ہو کہ جو جس لباس میں نظر آئے کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں. نہیں، یہ کون سی ولایت ہے؟ ولایت کے کچھ معیارات ہیں، ولایت کی کچھ اقسام ہیں. میں عرض کروں گا بھی آپ کے سامنے. تو کچھ منفی ولایت ہے کہ جس کو مالک نے منع کیا ہے، کہ جس کے لیے قدرت نے آواز دی کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ دیکھو جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اس کو ولی نہ بنانا، اس سے محبت کا بدنام نہ کرنا، اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں مت آنا. کیوں پروردگار منع کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم با کمال بن جاؤ، تاکہ تم کمال کی منزلوں کو طے کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر تم نے کافر کو ولی بنایا، اگر تم نے دشمن خدا کو ولی بنایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی با کمال نہیں ہے، تمہیں بھی با کمال نہیں بننے دے گا. لہذا ایسے کو ولی بناؤ جو خود بھی با کمال ہو، وہ تمہیں بھی با کمال بنائے. اور اس کا اثر بھی قرآن نے بیان کیا ہے. منفی ولایت کا اثر بھی ہے، مثبت ولایت کا اثر بھی ہے. منفی ولایت اور مثبت دونوں کو ایک جگہ پر قرآن نے سمیٹا. آواز دی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون. دونوں کی ولایت اور ان کے آثار کو قرآن نے بیان کیا آیت الکرسی میں. منفی ولایت کا اثر اپنا ہے، مثبت ولایت کا اثر اپنا ہے. اور پروردگار نے اس کائنات کو ایسا منظم کیا ہے کہ جو تم عمل انجام دو گے، جیسا عمل انجام دو گے ویسا اثر پیدا ہوگا. ممکن ہی نہیں ہے کہ حرام کھاؤ اور متقی بن جاؤ. ممکن ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولو اور متقی بن جاؤ. ممکن ہی نہیں ہے کہ نامحرم کو دیکھو اور مومن کہلاؤ. نہیں، اگر تم نے کوئی عمل برا انجام دیا ہے تو اس کا اثر بھی برا ہوگا، اور اگر تم نے کوئی اچھا عمل انجام دیا ہے تو اس کا اثر بھی اچھا ہوگا. اسی طریقے سے اگر تم نے کسی غلط کو ولی بنایا تو وہ بھی بے اثر نہیں ہے، اور اگر تم نے کسی صحیح کو ولی بنایا تو وہ بھی بے اثر نہیں ہے. صحیح ولایت کا اثر یہ ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے. کس کا ولی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کا ولی. اس کے معنی کیا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں سب کا ولی ہوں، یہاں کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لانے والوں کا ولی ہوں. وہاں جو ولایت بیان ہو رہی ہے وہ ولایت عمومی ہے، یہاں جو ولایت بیان ہو رہی ہے یہ ولایت خصوصی ہے. ایک تلوار پڑھے محمد والا. اس خصوصی ولایت کا اثر یہ ہے کہ وہ تمہارا ولی ہے، اور جب تم اس کو ولی مانو گے تو اللہ کی ولایت یخرجہم من الظلمات الی النور، تمہیں کم سے کم 3 اندھیروں سے نکالے گی، ایک نور کی طرف لے جائے گی. اور 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ کہ ایک اندھیرا ہے شرک، ایک اندھیرا ہے کفر، ایک اندھیرا ہے نفاق. اگر تم نے اللہ کو ولی بنایا تو اللہ کی ولایت تمہیں شرک سے نکالے گی، تمہیں نفاق سے نکالے گی، تمہیں کفر سے نکالے گی، اور تمہیں سچا موحد اور مومن بنائے
ताबूत को वली बनाया तो वो भी बेअसर नहीं है कि युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। उनकी विलायत का असर ये है कि तुम्हें एक नूर से निकाल कर तुम्हें शिर्क के दलदल में फंसाएगी, तुम्हें कुफ्र के दलदल में फंसाएगी, या तुम्हें मुनाफिक बनाएगी। यानी अगर किसी ने ताबूत को वली बनाया वो 3 मरहलों से खाली नहीं है। युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, यानी इसके माना ये है कि कुरान की आयत जो मैंने बात नहीं हल्की की दरमियान मस्जिद हाजिर कर रहा हूं, इसके माना ये है कि युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, यानी आयत का मिजाज बता रहा है कि कोई ऐसा है कि जो पहले नूरानी था, पहले मोमिन था, बाद में उसने ताबूत को वली बनाया। अगर बाद में ताबूत को वली बनाया तो वो इधर से निकल के मुशरिक बनेगा, वो ईमान के दायरे से निकल कर काफिर बन जाएगा, या मोमिनों के दरमियान रहेगा लेकिन मुनाफिक होगा। एक तलवार पड़े मोहम्मद वाले एक नुकसान ये है कि तुम हो सकता है काफिर बन जाओ, यानी क्या मतलब, मोमिनीन की आबादी से निकल कर कुफ्र की आबादी में चले जाओ, मुशरिकीन की आबादी में चले जाओ, या ये भी मुमकिन है कि रहो तो मोमिनों के दरमियान लेकिन करो वो कि जो काफिर चाहता है। ये कुरान का मिजाज है, कुरान का अंदर है। मैं तो सिर्फ कुरान की तर्जुमानी कर रहा हूं। और जब तुम यहाँ से जाओगे तो क्या होगा, कउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो खुद अस्हाबुन नार हो वो तुम्हें जन्नत में कैसे लेके जाएंगे। एक तलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस असर के बाद जो गुफ्तगू हुई थी, नतीजा ये निकलता है कि अगर तुम बाकमाल बनना चाहते हो, कौन है कि जो बाकमाल नहीं बनना चाहता? हर इंसान कामयाब होना चाहता है, हर इंसान मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए रास्ता यही है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पर अल्लाह तुम्हारा वली है। और अल्लाह की विलायत बिल्रिसाला बिज़्ज़ात, यानी इसके माना ये है अल्लाह को किसी ने भी वली नहीं बनाया, अल्लाह खुद से वली है। अल्लाह को जरूरी नहीं है कि लोग वोट दें तो वली बने। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह को किसी ने वली नहीं बनाया है। हाँ, अल्लाह के अलावा अगर कोई वली होगा तो उसे खुदा वली बनाएगा, खुदा उसे वली बनाएगा। इसलिए क्यों बनाएगा? परवरदिगार तेरी विलायत काफी थी, अपनी विलायत के जरिए से हमें कमाल तक पहुंचा देता। नहीं नहीं, तुम में सलाहियत नहीं है कि डायरेक्ट तुम मुझसे मुत्तसिल हो, तो मैं अपनी विलायत का ज़हूर करूंगा नबूवत के जरिए से, रिसालत के जरिए से, इमामत के जरिए से। तब तुम मुझ तक आ नहीं सकते, मैं तुम तक जा नहीं सकता। दरमियान में एक वास्ता है जिसका नाम है नबी, जिसका नाम है रसूल, जिसका नाम है इमाम। नबी और रसूल की जिम्मेदारी ये है कि पैगाम इलाही को परवरदिगार से लेकर लोगों तक पहुंचाए। इमाम की जिम्मेदारी ये है कि जो लोग नबी और रसूल के कहने पर अमल कर रहे हैं उनका हाथ पकड़कर, उनके नफ्स पर तसर्रुफ करकर विलायत तकलीमी के जरिए से खुदा तक पहुंचाए। ये जिम्मेदारी है। नबी की जिम्मेदारी पैगाम को पहुंचाना है और रसूल की जिम्मेदारी
شریعت کو پہنچانا ہے، قانون کو لے کر آنا ہے، اور امام کی ذمہ داری کہ وہ جو قانون پر عمل کر رہے ہیں، جو شریعت پر عمل کر رہے ہیں، جو احکام الہی کے تابع ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر خدا تک پہنچانا۔ کس کا ہاتھ امام پکڑے گا؟ ہر ایک کا نہیں۔ اگر مثال یاد ہو، مثال کیا ہے؟ کتنے لوگ مجلس میں آئے ہیں، بہت سے اپنی گاڑیوں میں آئے ہوں گے، تو بھائی جب آ رہے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر آ جائیں، تو پیٹرول زیادہ تو نہیں لگے گا، پیٹرول تو اتنا ہی خرچ ہوگا، لیکن آپ کا سامان دگنا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کس کو مجلس میں لائیں گے؟ کیا اس کو مجلس میں لائیں گے جو مجلس میں آنا چاہتا ہے؟ ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر مجلس میں نہیں لایا جا سکتا، کیا اسی کو لائیں گے جو مجلس میں آنا چاہتا ہے؟ امام ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک کسے پہنچائے گا؟ کہ جو منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس سوال پر محمد یہ سلسلہ پروردگار عالم نے رکھا، ولایت تشریعی، اور اسی مثبت ولایت کی دو قسمیں تھیں، ایک ولایت تشریعی تھی اور ایک ولایت تکوینی ہے، جس پر تھوڑا سا اشارہ کروں ابھی میں آپ کے سامنے۔ ولایت تشریعی یعنی بیان شریعت میں صاحب اختیار ہونا، جیسے کہ پیغمبر صاحب اختیار ہیں، قرآن نے سند دی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہ نہیں ہوگا ہم یہ تو لیں گے لیکن یہ نہیں لیں گے کہ نہیں، جو رسول دیں وہ لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اگر رسول قرآن دیں تو قرآن لو، اور اگر رسول اہل بیت دیں، اہل بیت لو۔ کا قرآن بھی لینا ہوگا، اہل بیت بھی لینے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ اس کے باوجود کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں اہل بیت کو کیوں نہیں لے رہے؟ کہ اس لیے کہ قرآن ثابت ہے، قرآن خاموش ہے، قرآن چپ ہے۔ ہم قرآن کو لے کر حلال کو حرام کریں، حرام کو حلال کریں، جو چاہے کریں، قرآن چپ رہے گا، قرآن کچھ نہ کہے گا۔ اگر اہل بیت کو لے لیا تو اہل بیت روکیں گے بھی، اہل بیت ٹوکیں گے۔ ایک طرف سے محمد لہذا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اب جو چاہے کریں، حلال کو حرام کریں، حرام کو حلال کریں۔ اچھا، اس طرح قرآن اور اہل بیت کو لینے کی معنی کیا ہے؟ جیب میں رکھنا کہ نہیں، قرآن اور اہل بیت کے لینے کے معنی یہ ہے کہ اب جو قرآن دے وہ لے لو، جس سے قرآن روکے اس سے رک جاؤ، جو اہل بیت دے وہ لے لو، جس سے اہل بیت روکے اس سے رک جاؤ۔ اہل بیت کی جتنی فرض جو دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب امام عسکری اور امام زمانہ جاتے جاتے نواب کا سلسلہ، علماء کا سلسلہ دیں تو لو۔ لیکن بعض لوگوں نے کیا کہا؟ غیبت کے زمانے میں ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، غیبت کے زمانے میں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، غیبت کے زمانے میں ہمیں ولایت فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے روایت کافی ہے۔ دیکھ رہے وہی مزاج کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن
کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن چپ رہے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے روایت کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایت چپ رہے گی، جو چاہے کہیں، روایت کچھ نہ کہے گی. اگر علماء کو لے لیا تو علماء روکیں گے بھی ٹوکیں. دیکھ لو وہی کے ساتھ فرق کتنا ہے؟ 2.5 سال کا فرق ہے بس. مزاج وہی ہے. ایک تلوار پڑے محمد و آل محمد. تو یہ تھی ولایت تشریعی جو میں نے آپ کے سامنے کچھ دنوں تک بیان کی. اس کے بعد آخری منزل اور وہ ہے ولایت تکوینی. اب یہ ذرا سا مرحلہ ہے. بہرحال جتنا کہوں اتنا سمجھیے گا. ولایت یعنی صاحب اختیار ہونا. ولایت تکوینی کا خلقت میں، تکوین میں، کائنات میں صاحب اختیار ہونا. یہ ولایت کس کو حاصل ہے؟ کبے تعالی خدا کو حاصل ہے. جیسے ولایت تشریعی خدا کو حاصل تھی، ویسے ہی ولایت تکوینی بالذات خدا کو حاصل ہے. اس کو حق ہے کون پر ولایت کرنا، کائنات پر اختیار رکھنا. اس لیے وہ خالق ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے. ولایت تشریعی شریعت میں اختیار یعنی کیا؟ کہ ولایت تشریعی کے ذریعے سے امر تشریعی کرنا. یہ ولایت تشریعی یعنی شریعت میں حکم دینا، جس کو کہتے ہیں آرڈر، جس کو کہتے ہیں حکم، جس کو کہتے ہیں فرمان، جس کو کہتے ہیں دستور. بچوں کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. امر تشریعی جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو. یہ امر تشریعی ہے. یہ کسے حاصل ہے؟ جسے ولایت تشریعی حاصل ہے وہ امر تشریعی رکھتا ہے. لیکن جسے ولایت تکوینی حاصل ہے وہ کون ہے؟ کہ وہ امام ہے. جیسے جناب ابراہیم بعض جگہوں پر ولایت تکوینی حاصل ہے، جیسے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ انہیں امر تکوینی اور ولایت تکوینی حاصل ہے. اچھا یہ امر تکوینی کیا ہے؟ کائنات پر حکم لگانا، خلقت پر حکم لگانا. یہ امر تکوینی کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا اور آپ سب کو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ آیت یاد بھی ہے لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا. سورہ یاسین کو پڑھتے ہی سب کیا کہا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بس اللہ کا امر یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئا فیکون تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتی ہے. یہ امر تکوینی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ شے سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. نہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. مجھے سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کہنا کہتا ہے انما امرہ، میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں کہ بس اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. کس سے کہتا ہے؟ کس نے کہتا ہے؟ بھئی وہ حال سے خالی نہیں ہے، یا شے موجود ہے یا شے نہیں ہے. اگر شے موجود ہے تو کہنا بیکار ہے، اس لیے کہ پہلے سے ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کہہ کس دے رہا ہے؟ ایک تلوار بولے محمد وعلى محمد. بھائی میں مثال دوں تاکہ بات
تو آپ میری حماقت پر مرثیہ نہیں پڑیں گے؟ آپ کس سے کہہ رہے ہیں ہو جا، وہ تو پہلے سے ہے. لیکن اگر نہ ہو اور میں کہوں ہو جا تو آپ کہیں گے کس سے کہہ رہے ہیں کہ ہو جا. یعنی اس کے معنی یہ ہے، یہ الفاظ کی بحث نہیں ہے، یہ القائے معنی کی بحث ہے. اللہ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے، ورنہ اس کا ارادہ کافی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انما امرہ اذا اراد. اچھا اللہ کا امر کیا ہے کہ وہ جب کہتا ہے تو ہو جا تو ہو جاتی. کب کہتا ہے، کتنی مرتبہ کہتا ہے؟ وما امرنا الا واحدا کلمح البصر. یہ سب قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ہمارا امر نہیں ہے مگر ایک ہے، اور کہتا ہے اس کی شان کیا ہے؟ کلمح البصر، پلک جھپکنے سے زیادہ تیز ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو انتظار کرتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے، نہیں، بلکہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر ارادہ کیا ادھر شے وجود میں آئی. یہ ہمارا عمل ہوتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں کوئی جواب نہیں ملتا، دوسری مرتبہ کہتے ہیں جواب نہیں ملتا، تیسری مرتبہ کہتے ہیں، جب تک ڈنڈا نہ نکال لیں. ایک تلوار ہے محمد و آل محمد. اللہ کا امر اس طرح سے نہیں ہے، یہ امر تکوینی ہے. اور امر تکوینی وما امرنا الا واحدا، ایک ہے. اور کلمح البصر، پلک جھپکنے سے زیادہ تیز ہے. یعنی ادھر اس نے ارادہ کیا اور شے وجود میں آئی. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اس نے ارادہ کیا اور شے وجود میں آئی. اب اس ولایت تکوینی کا اس کائنات میں مظہر کون ہے؟ اس ولایت تکوینی کا مظہر کون ہے؟ قرآن نے ہمیں سہارا دیا، آواز دی کہ سخرنا لہ الریح. ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع بنا دیا. تجری بامرہ، اب ہوا سلیمان کے امر سے چلے گی. یہ ولایت تکوینی ہے کہ سلیمان کو ہوا پر ولایت حاصل ہے. سلیمان کہے کہ مشرق سے مغرب کی طرف ہوا چلے تو مشرق سے مغرب چلے گی، اگر مغرب سے مشرق کہے تو مغرب سے مشرق تک چلے گی. یہ سلیمان کا امر تھا. اب اگر جو فخر سلیمان اشارہ کرے تو سورج بچے گا. اس لیے کہ یہ ولایت تکوینی ہے، یہ ولایت تکوینی ہے. میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے. اب پتہ نہیں پڑھو کہ نہیں پڑھو، وقت نہیں رہ گیا. لیکن میرے عزیزو، یہ ولایت تکوینی کا دروازہ سب کے لیے کھلا. صرف ترجمہ آیت اور ترجمہ پڑھو تو تفصیل نہیں، تاکہ کوئی سوال نہ کرے. نہیں، مولا کو ولایت تکوینی حاصل ہے کہ ہے، آپ کو بھی ہے. لیکن مشکل کہاں پر ہے؟ میں مثال سے تاکہ بات واضح ہو جائے، بچوں تک پہنچ جائے. آپ کے پاس گاڑی ہے، گاڑی ہے کا مطلب کیا ہے؟ آپ گاڑی پر اختیار رکھتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی آپ کی ولایت میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے. وہی ولایت، کنٹرول. جہاں جا کے موڑ دیں یہ آپ کو اختیار حاصل ہے. لیکن میرے پاس بھی گاڑی ہے لیکن مجھے چلانی نہیں آتی. قصور کس کا ہے؟ گاڑی کا. کیا گاڑی کا تو نہیں ہے؟ کہ میرا اپنا قصور ہے، میری اپنی کوتاہی ہے. اب توجہ کیجیے گا، قرآن نے 3 جملے استعمال کیے ہیں انسان کے لیے. خلق لکم، جعل لکم اور سخر لکم. یہ تمام انسان شامل ہیں. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا. سلیمان جی کا کہا تھا کہ سخرنا لہ الریح، سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا ہے.
سے چلے گی، لیکن ہر انسان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے زمین و آسمان کے درمیان جو ہے ہم نے تمہارا تابع بنا دیا ہے، اب تم اس کو اپنی پیروی میں نہ لے سکو تو تمہارا قصور ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسایا تو پابند کائنات رہے، لیکن علی نے اپنے اختیار کا استعمال کیا تو مولا کائنات۔ وہ مولا کائنات بن گئے اور پابند کائنات۔ لیکن قرآن نے تو دروازہ کھولا تھا، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب تمہارا تابع ہے، وہ سب تمہارا مطیع ہے، جو بھی ہو۔ لیکن ہے مطیع، آپ کہیے سورج کو پلٹا پلٹے تو جانو، مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل ہم میں مشکل ہے، کیونکہ گناہوں کے دلدل میں، خواہشات نفسانی کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو اتنا پھنسا دیا کہ مولائے کائنات بننے کے بجائے پابند کائنات بن گئے۔ لیکن جس نے دنیا کو طلاق دی تھی اسی کو زیبا ہے کہ اسے کہا جائے کہ آپ مولائے کائنات ہیں۔ اب ایک شاہد مثال کے طور پر، اور میری یہ آخری گفتگو ہوگی چونکہ وقت تمام ہو گیا، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک امام کا چڑھنے والا آیا، آواز دی مولا خالی ہاتھ ہوں، کچھ عطا کیجیے۔ مولا نے کہا کہ میں بھی خالی ہاتھ ہوں، خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ جب اپنے جیسا ملا تو دل کو سکون مل گیا۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کوئی پریشانی ہم پر آ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، بے تاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہی پریشان زدہ انسان اپنے سے ہٹے کوئی اور نظر آ جائے تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ بھائی جو ہمارا حال ہے وہی اس کا حال ہے، قرار آ جاتا ہے، اس کو قرار آ گیا بھائی جو ہمارا حال ہے وہی امام کا حال ہے، بیٹھ گیا سکون سے۔ ایک اور امام کا جاننے والا ہے، اس نے کیا کہا، شاعر تھا، امام کا شاعر تھا، اپنے نفس کا نہیں، ہم لوگ تو اپنے لیے شعر کہتے ہیں، لیکن وہ واقعی امام کے لیے شعر لکھ کر لایا تھا۔ اس نے کہا مولا میں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ کہا ہے، کہ سناؤ۔ سنانا شروع کیا، مقطع پڑھا، ختم ہو گیا۔ مولا نے اپنے خادم سے کہا کہ فلاں گجرے میں جا ایک تھیلی اٹھا کر کے لا، اس کو دے دے۔ خادم گیا، تھیلی اٹھائی لا کر کے دی، اب جو کھولی 10,000 درہم۔ وہ جو بیٹھا تھا ہماری طرح کا وہ چونکا، پریشان ہوا، مجھ سے کہا کہ خالی ہاتھ ہے اور اس کو 10,000 درہم دے رہے۔ اس نے کہا مولا میں نے ایک قصیدہ اور کہا، کہ سنا، وہ بھی سنایا۔ اچھا ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ پوری رات قصیدے سناتے رہتے ہیں بھائی، ہر قصیدے پر جب 10,000 درہم مل رہے ہیں تو چاہے بحر میں ہو یا نہ ہو، مرتب ہو یا نہ ہو، مقفع ہو یا نہ ہو، پوری رات سناتے۔ لیکن اس نے کہا مولا میں نے ایک اور کہا ہے، کہ سناؤ۔ وہ بھی پورا سنایا۔ پھر خادم سے جا کے بلا حجرے سے تحریر لے کر آ، وہ تحریر لے کر کے آیا، اس کو بھی کہا، اس میں بھی 10,000 درہم۔ پھر کہا مولا ایک قصیدہ اور کہا ہے، کہ وہ بھی سنا دے، کہ وہ بھی سنایا، مکمل ہوا۔ پھر خادم سے جا کر کے تھیلی لیا بلا حجرے سے، وہ لے کر کے آیا، اس میں بھی 10,000 درہم۔ کتنے درہم؟ کا 30,000 درہم۔ 3 قصیدے سنانے پر توجہ چاہتا ہوں، 3,000 درہم اس کو ملے۔ اس نے تینوں تھیلیاں اٹھائیں، مولا کی آغوش میں رکھی، کہ مولا میں نے اس کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے۔
سلوات پڑھیں محمد۔ کہ مولا میں نے اس کے لیے تھوڑی کہا تھا، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے، آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ لیا، میرے دل کو سکون مل گیا۔ وہ 3 قصیدے سنا کر کے چلا گیا، لیکن جو مجھ جیسا بیٹھا تھا گل مل یقین، اس کی بےتابی اور بے چینی اور بڑی، جبکہ امام کا چاہنے والا تھا، امام کی صداقت پر بھی یقین تھا، لیکن اپنی بےتابی کو کیسے قرار میں لائے، یہاں سے بھی پریشان تھا۔ امام کو ولایت تکمیلی حاصل ہے، نفس پر تکبر کیا، اس نے کچھ نہیں کہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا، خادم سے کہا اس موت سے حجرے سے لایا تھا، کہاں لے جا کر کے رکھا؟ وہ خادم لے کر کے اس حجرے میں آیا تو دیکھا کوئی تھیلی نہیں تھی، پریشانی میں اور اضافہ ہوا۔ امام نے کہا کہ جب تو نے تقاضا کیا تھا تو میں نے اپنے ظاہر کو بیان کیا تھا کہ ظاہر میں بھی خالی ہاتھ تھا، لیکن جب اس نے قصیدہ سنایا تو میں نے کہا تھا لے آ، اب اگر نہ ہو تو وجود میں آئے۔ ایک آواز بڑے محمد و علی محمد۔ یہ ولایت تکمیلی ہے کہ جو امام کو حاصل ہے، اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں بعض مقام پر اس ولایت کا اظہار کیا ہے، کربلا سے پہلے بھی اظہار کیا ہے، آپ جانتے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہیں۔ ایک مقام پر غالباً کثرے مقاتل پر منزل لی، دیکھا کہ دور خیمہ لگا ہوا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ امام نفس نفیس خود اس خیمے میں آئے، خیمے کی طرف آواز دی، اس کے خیمے سے ایک ضعیفہ باہر آئی، امام نے اپنے موقف کو بیان کیا اور اس کا حال پوچھا تو اس نے بتایا میں ہوں، میرا بیٹا ہے اور میری بہو ہے۔ کا بیٹا کہاں ہے؟ کہ ہم یہاں پر مسافر ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، پانی کی تلاش میں بیٹا اور بہو نکلے ہیں۔ اتنا سننا تھا، امام نے اسے پشت خیمہ پر آنے کا کہا، خود بھی پشت خیمہ پر آئے، ایک ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو گیا۔ لیکن میرے عزیزو، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امام کو ٹھوکر مارنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ارادہ کافی تھا، لیکن یہ ہمارے اور آپ کو سمجھانے کے لیے امام نے ٹھوکر ماری ہے اور چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھا، تاریخ کہتی ہے بیٹا اور بہو جب واپس آئے، رہتے کرنے کی بات کر رہا ہوں، تو تینوں کاروان کے لوگ امام حسین پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ دیکھا آپ نے؟ اب میں یہاں پر میں نے بات تمام کر دی، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ ہم نے اہل بیت کو کیا سمجھا؟ ہمارے دل میں اہل بیت کی ولایت کتنی ہے؟ شناختی کارڈ سے زیادہ نہیں ہے، سر کہہ رہا ہوں۔ کہاں پیدا ہوئے، نام کیا تھا، باپ کا نام کیا تھا، ماں کا نام کیا تھا، شہادت کی کیا تاریخ ہے، شہادت کب ہوئی، کہاں واقع ہوئی، اور بس، اور اس پر خوش ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی تیر مار لیا تو 2-4 واقعے یاد کر لیے اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے علی کون تھے؟ علی وہ تھے کہ جنہوں نے جھولے سے گہوارے سے کلہ اشدر کو چیرا تھا، اور ہم خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے علی کون تھے؟ قاتل مرحب و عنتر تھے، اور اس پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے علی کون تھے؟ قاتل عمر بن عبداللہ تھے، اس پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ اچھا خوش ہونا چاہیے کیوں نہیں ہے؟ کوئی کہے گا کہ خوش نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہم فضیلت سمجھتے ہیں، لیکن میرے عزیزو
آپ میں مثال دوں گا، آپ میری تعریف کریں گے. اگر کوئی اس پر خوش ہوتا ہے، اگر کوئی ان چیزوں کو علی کی فضیلت سمجھتا ہے تو خدا کی قسم علی کی توہین ہی کرتا ہے. میں مثال دوں گا، آپ میری بات کی تعریف کریں گے. اسی مجمع میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جائے، اچھا کھڑے نہ ہوئیے گا، میں مثال دے رہا ہوں، اور وہ کھڑے ہو گئے. اب میں نے بیان کیا، اس کا تعارف کرایا، آپ جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ اتنے شجاع ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ دھاگا توڑ دیتے ہیں. ان کی شجاعت کے کیا کہنے، ان کی طاقت کے کیا کہنے، یہ مچھر مار دیتے ہیں. ان کی طاقت کے کیا کہنے، یہ کاغذ پھاڑ دیتے ہیں. آپ اعتراض کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ بلا آپ ان کی تعریفیں، ان کے فضائل گنوا رہے ہیں یا ان کی توہین کر رہے ہیں؟ ارے وہ علی جس کے ابرو کے اشارے پر کائنات سے روزمر ہو جائے، اس کے سامنے ٹکر گرا بابے خیبر کی حیثیت کیا؟ سوچیے. ہم نے سمجھا کہ جبرائیل مسکراتے ہیں. خیبر کا فاتح مالک کے کون، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، علی بڑا ہے. کیا کہا تھا امام سجاد نے دربار شام میں؟ بتا کے بات، یا یزید اے تجلی حتی ان ادا الى حاضر الہوا، اے یزید مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ چڑھوں. کیا تھا وہ؟ دربار کا ممبر تھا، لیکن ممبر نہیں کہا، لکڑیوں کا ڈھانچہ کہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہمارے پیروں کے نیچے آئے نا تو اس ممبر کی حیثیت کیا ہے. ایک تلوار پڑے محمد والے محمد پر. تو یہ ولایت ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گی، ہر امام کے زمانے میں نظر آئے گی. اور شب عاشور پسندید ہو، 4 سال کی بچی نے امام سے آ کر تقاضا کیا، بابا پیاس مارے جاتی ہے. وہ یہ اقدام پھر کیا، خیمے کے پیچھے آئے، ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو، کب پی لو. لیکن اس مقام کو نہیں پا سکو گی کہ جو پیادہ رہ کر کے رہنے والی ہے. تاریخ کہتی ہے بچی نے پانی سے منہ پھیر لیا، بس عزیزو تمام ہو گیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور حق ادا ہو بھی نہیں سکتا ان کی ولایت کا، کیونکہ ان کی ولایت بہت بلند ہے، ہمارا علم بہت پست ہے. شب عاشور میرے عزیزو مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسائل کو ترک کرنے کی ضرورت ہے، مسائل کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے آج کی رات اکبر کی آخری رات ہے، آج کی رات قاسم کی آخری رات ہے، آج کی رات عباس کی آخری رات ہے. آج کی رات ہر ماں اپنے بچے کو غور سے دیکھ رہی ہے، کل یہ بچہ نہ رہ جائے گا. حسین ابن علی خیمے کا تلایا پھر رہے ہیں، ایک ایک خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں. ایک خیمے میں کیا دیکھا، ماں 2 شہزادوں کو بٹھائے کہہ رہی ہے، اے میرے لال کل روزے قربانی ہے، اپنی ماں کو شرمندہ نہ کروانا. ایک خیمے میں آئے، کیا دیکھا، ایک خاتون ہے کہ جو کہہ رہی ہے، اے کاش میں اولاد والی ہوتی، خدا مجھے بیٹا دیتا تو کل میں بھی بھائی پر قربان کرتی. عباس کہتے ہیں، اے شہزادی آپ کا فدیہ میں ہوں. ایک خیمے میں آئے، عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک ماں گہوارہ جلا رہی ہے. اسی طریقے سے رات گزر رہی ہے. لہم طویل کطوی النہر ما بین راکع و ساجد و قائم و قاعد. مقتل کہتا ہے کہ حسین کے خیمے سے اس طرح
चांदी के छट्टे से आती है। कोई रुकू में था, कोई सजदे में था, कोई कयाम में था, कोई कूद में था। हुसैन के साथ हम जैसे लाओ बाली ना थे, बल्कि सारे आबिदे शब्द जिंदादार थे। हुसैन ने अपने असहाब को, अपने जानकारों को इस महवे में जमा किया, आवाज दी कि देखो ये हमारे खून के प्यासे हैं, इन्हें तुमसे कोई गरज नहीं है। मैं तुम्हारी अपनी बैत को तुम्हारी गर्दन से उठाए देता हूं, जिसका जहां जी चाहे चला जाए। कोई जवाब ना आया। कहा अच्छा मुझसे शर्माते हो, लो चराग बुझाए देता हूं। कोई जवाब ना आया। कहा अच्छा दुश्मनों के तानों से डरते हो, हमारे किसी बच्चे का हाथ पकड़ लो और कहना हम इन्हें बचा के लाए हैं। कोई जवाब ना आया। एक गोशे से जवान उठा, आवाज दी मौला कहां चले जाएं, आपके बाद जिंदा रह जाएं, ये हमसे ना होगा। आपको मालूम है सुकून बोलने वाला कौन था? ये कोई और ना था, अली का लाल अब्बास। खड़े हुए आका आपके बाद जिंदा ना रह सकेंगे। मुस्लिम इब्ने हौसला उठे, नहीं मौला आपको हम छोड़कर नहीं जा सकते। ज़ुहैर ने आवाज दी आका ये एक बार का मरना कैसा। हुसैन ने दुआएं दी और आवाज दी अल्लाह की कसम जैसे साथी मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न भाई हसन को मिले, न बाबा अली को मिले। एक एक को उसका मकाम जन्नत में दिखाया। मक्तल की तरफ चले। नाफे बिन हिलाल बयान करते हैं कि मौला मक्तल की तरफ चले, मैं उनके पीछे पीछे चला। इमाम ने आहट महसूस की, मुड़ के पूछा कौन? तो मौला मैं हूं नाफे बिन हिलाल। क्या क्यों आए हो? तो मौला गैरत ने गवारा न किया कि रात की तारीकी में आप मक्तल जाए। अच्छा आते हो तो आओ, मैं मक्तल के जायजे के लिए निकला हूं। नाफे का हाथ पकड़ा, एक एक मकाम पर लेकर के गए। तो नाफे ये जगह देख रहे हो, ये वो जगह है जहां मेरा हबीब घोड़े से गिरेगा, ये वो जगह है जहां ज़ुहैर कत्ल होंगे, अरे ये वो जगह है जहां मेरा भतीजा घोड़ों की टांगों से पामाल होगा, ये वो जगह है जहां अकबर के बर्छी लगेगी, ये वो बुलंदी है जहां असगर नहर होगा। एक जगह से हुसैन देवी से गुजरे, नाफे ने आवाज दी मौला ये कौन सी जगह है जहां तो कोई बीवी होगा। ऐ मौला यहाँ तो किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही है। इमाम खामोश है। नाफे ये वो जगह है जहां मैं घोड़े से गिरूंगा और रोने वाली मेरी माँ फातिमा ज़हरा। आए सुबह का वक्त नमूदार हुआ। हुसैन इब्ने अली का मौज़िन हज्जाज इब्ने मज़रूक जौफी, आज इमाम ने उन्हें रोका, नहीं हज्जाज आज तुम अज़ान नहीं कहोगे, आज मेरा बेटा अज़ान कहेगा। मुझे नहीं मालूम हुसैन ने अकबर को क्यों इंतखाब किया, लेकिन शायद वजह ये हो अकबर का लहजा नबी का लहजा। बाप का हुक्म मिला, ऐना ऐना वलदी अली, ऐ मेरे लाल अली अकबर कहाँ हो? खैमे से दौड़ते हुए आए, बाबा हाजिर हूँ फरमाए। तो मेरे लाल जी चाहता है कि आज तू अज़ान कह दे। ऐ मेरे बच्चे आज तू अज़ान कह दे। बाप का हुक्म मिला, बेटा जल्दी लेटी पर काबे की तरफ रुक करके खड़ा हुआ। आवाज
کے گری، اے نانا آپ کا نواسا دشمنوں کے لڑنے میں لوری کو اذان تمام ہوئی، نماز کی سمجھ لگی، تیروں نے استقبال کیا، حسین کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا، حملہ معلومہ میں 40 سے زیادہ حسین کے اصحاب کام آ گئے، لیکن یہاں سے جنگ کا آغاز ہو گیا، ایک ایک ساتھی جاتا رہا، ایک ایک لڑنے جاتا رہا، کبھی کسی کی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے، آستین چڑھائے ہوئے، دامن کو چار کیے ہوئے، کبھی کسی کو رن کی اجازت دیتے ہیں، کبھی کسی کا لاشا لاتے رہے، اور کہتے کہتے لاشیں، ارے کوئی بچپن کا ساتھی، کوئی برابر کا بھائی، کوئی آنکھوں کی بینائی، کوئی رباب کی کمائی، کبھی کسی کے لاشے پر آئے، آواز دی، اے میرے لال قاسم، تیرے چچا پر بڑا حق ہے کہ تو نے پکارا، تیرا چچا تیری مدد کو نہ آیا، اور جب مدد کو آیا تو کوئی فائدہ نہ ہوا، کبھی کسی کے لاشے پر آئے، حالات ان کا ذراداری، ارے اب میری کمر ٹوٹ گئی، کبھی کسی کے لاشے پر آواز دی، یا بنیا بعدک دوا، اے میرے لال علی اکبر، تیرے چلے جانے کے بعد اس دنیا پر آگ ہے اکبر، کبھی ننھا کا لاشا لیے ہوئے آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، انا للہ، سب جا چکے، نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس، کوئی نہ رہ گیا، جدھر دیکھا میدان خالی نظر آ رہا ہے، حسین خیمے پر آئے، آواز دی، یا سکینہ، یا رقیہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن منی السلام، ایک کوڑا مچ گیا ہے، مولا کہاں چلے، کہ زینب جہاں سب چلے ہم بھی وہیں چلے، کہ بھیا اس طرح سے نہ جاؤ، خیمے میں آ جاؤ، ہم آخری ودا تو کر لے، راوی کہتا ہے حسین کی طرف سے کئی وقت گزر چکا تھا، کوئی مقتل میں نہیں آیا تھا، میں گھوڑا دوڑاتا ہوا نزدیک آیا تو کیا دیکھا کہ حسین کے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے، پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے، میں اور نزدیک آیا تو میں نے دیکھا حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے پیروں میں لپٹ جاتے ہیں، مولا اے بہن زینب، مجھے سید سجاد تک لے چلو، بہن بھائی کو سید سجاد تک لائی، پورا دن غشق عالم میں رہے، زینب نے غش سے چوکایا، بیٹا اٹھو، بابا رخصت عاقل کو آیا ہے، چونک کے آنکھ کھولی، کبو بھی اماں کہاں ہے بابا، پہلو سے حسین نے آواز دی، حق ہے میرے لال، باپ کو نہ پہچانا، اب جو گھوم کے دیکھا تو پیشانی زخمی تھی، ذرا کی کڑیوں سے خون بہ رہا تھا، جب باپ کو زخمی حالت میں پایا تو آپ کو معلوم ہے سید سجاد نے کہا، اینا اینا امی العباس،
قتلا مارے گئے. اینا مسلم ابن عبدہ کا شہید ہو گئے. ایک ایک کا امام پوچھ رہے ہیں. ادھر امام کہتے ہیں مارے گئے, قتل ہو گئے, شہید ہو گئے. آخر میں معلوم ہے کس کا پوچھا, اینا اخی علی, ارے میرا بھیا علی اکبر. اب تک تو حسین کہتے رہے مارے گئے, شہید ہو گئے, قتل ہو گئے, لیکن جب بھائی نے اکبر کا پوچھا تو یہ نہ کہا کہ مارے گئے, لہجہ بدل گیا. اے میرے لال, کس دن کا پوچھے گا مردوں میں, یا تو بتا ہے یا میں بتا. اتنا سننا تھا, ابو بھی اماں میرا نیزہ دیجئے, اے ابو بھی اماں میرا عزا لائیے. کا کیا ارادہ ہے؟ کہ بابا آپ نے کہا یا تو بچا ہے یا میں بچاؤں, تو میرے ہوتے ہوئے آپ جہاد نہ کریں گے, میں آپ کے لیے جہاد کروں گا. اتنا سننا تھا. حسین نے کہا میرے لال, تیرا جہاد کربلا نہیں ہے, تیرا جہاد کوفہ ہے, تیرا جہاد شام ہے. یہ کہہ کر لال کو سینے سے لگا لیا. اے سید سجاد, یہ بیویاں تمہارے حوالے, یہ بچے تمہارے حوالے. اے سجاد خدا حافظ. حسین خیمے سے باہر آئے. میرا عزیزوں بہت اطمینان سے پڑھوں گا. ارے آج تو شب عاشور ہے, بچے جو اگلے بران باہر آئے. یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب حسین باہر آئے تو کوئی استقبال کرنے والا نہ تھا. ایک درد بھرا جملہ حسین نے کہا, ایک ایک کو پکارا, ایک ایک کو صدا دی. اینا مسلم ابن عقیل, اینا ہانی ابن عروہ, اے حبیب کہاں ہو, اے زہیر کہاں ہو. جب کوئی جواب نہ ملا تو لہجہ بدل گیا. یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ, ارے مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے جانشارو, تمہیں کیا ہو گیا ہے, میں تمہیں پکار رہا ہوں, تم جواب نہیں دیتے. عجب نہیں شہدا کے لاشیں تڑپے ہو, مولا موت نے مجبور کر لیا. آخر میں کہتے ہیں ایوکم یقدم جوادی, ارے تم میں کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے. اس سے پہلے جب بھی گھوڑا منوایا ہے تو کہتے تھے قدم لی جوادی, یا عباس میرے گھوڑے کو لاؤ, اے میرے بھائی عباس میرے گھوڑے کو لاؤ. زینب خیمے سے نکلی, اے بھیا دل چھوٹا نہ کرو, اگر عباس نہ رہ گئے میں تمہیں سوال. بہن گھوڑا لے کر آئی, بھائی کو سوار کرایا. ابھی حسین کچھ دور چلے تھے, آواز دی بھیا رکو. کہ بہن خیریت, کہ بھیا اماں کی وصیت پوری کرنا ہے. کہ کیا وصیت ہے؟ کہ اماں نے کہا تھا جب حسین رخصت آخر کو آئے اور جب مقتل کی طرف چلے تو میری طرف سے گردن کا بوسہ دے دینا. حسین گھوڑے
قریب آئی کہ بابا جاتے ہو تو جاؤ لیکن میری آخری تمنا پوری کر دو. کہ میری لال بتاؤ کہ بابا ایسے نہیں گھوڑے سے اتر آئے. حسین گھوڑے سے اتر آئے کہ بابا خاک پر بیٹھ جائیں. حسین خاک پر بیٹھ گئے. بچی قریب آئی, باپ کی آغوش میں بیٹھی اور حسرت بھری نگاہوں سے باپ کے چہرے کو دیکھا اور کہتی ہے بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پر میرا جانا. حسین نے سینے سے لگا لیا, اے میری لال ابھی تو میں زندہ ہوں, تجھے احساس یتیمی ہو گیا. اے میرے عزیزو, اے محنت دارو, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ کام بچی خیمے کے اندر بھی تو کر سکتی تھی. خیمے سے دور آنے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاندان امامت کی بنی ہے, حکم شرعی سے واقف ہے. سنیں گے آپ, حکم شرعی یہ ہے کہ جہاں یتیم بچے موجود ہوں وہاں اپنے بچوں کو پیار نہ کرو, اپنے بچوں سے محبت کا اظہار نہ کرو. یتیم بچوں کو اپنا باپ یاد آئے گا. ارے خیمے میں بچی دیکھ رہی ہے کہیں عباس کا یتیم, کہیں مسلم کی یتیمہ خیمے سے دور آ گئی بچی کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اے بابا اب تو سینے میں لگا لو, اے بابا اب تو گودی میں بٹھا لو. رخصت کیا, میدان کارزار میں آئے, ذوالفقار نکالی, حملہ کیا, فوجیں بھاگی. جب بھاگتے ہیں تو امام کہتے ارے بھاگتے کہاں ہو, تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا. بھاگتے کہاں ہو, تم نے میرے عباس کو شہید کر دیا. آؤ مقابلہ کرو. کبھی نہر کے کنارے آتے کہتے گئے عباس 32 برس کا جہاد میں نے دیکھا ہے, آؤ 57 برس کے بوڑھے کا جہاد دیکھو. کبھی اکبر کے لاشے پر آتے ہیں ارے تم نے نہ دیکھی جنگ بدر, اے بدر کیا بڑبڑ سے حملہ کر رہے ہیں. آسمان سے فرقہ گرا جس پہ لکھا تھا یا حسین ما حتمنا علیک الموت وما حتمنا علیک الشہادہ. اے حسین ہم نے تمہارے لیے موت کو حتمی نہیں کیا ہے, ہم نے تمہارے لیے شہادت کو لازم قرار نہیں دیا ہے. آسمان کی جانب دیکھو, ملائکہ آپ کا گرد لیے کھڑے ہیں, انہیں حکم دو یہ کافروں فاجروں کو فنار کریں گے. پشتے ورقہ پر وعدہ جبلی کا تذکرہ تھا. حسین نے ورقے کو یہ کہہ کر واپس کیا مالک یہ ایک بار کا مرنا کیسا, تیری راہ میں اگر 70 مرتبہ بھی مارا جاؤں تو تیری نصرت سے کوتاہی نہ کروں گا. اس کے بعد جو 10 بڑا جملہ کہا ہے, ارے جس کے ساتھی چلے گئے اس کو زندگی کی تمنا کہتی. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا, بھاگی ہوئی فوجیں واپس ہوئی. مقتل کہتا ہے حسین پر کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا کہ جو استعمال نہ ہوا ہو. کوئی تلوار چلاتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی عصا مارتا ہے. راکبے دوسرے رسول پوچھتے پر جھوٹنے لگا.
منتظر ہے. ایک نشیب میں گھوڑا لے کر کے آیا. ہاں یہی وہ جگہ ہے کہ جس کو ماں نے اپنے بالوں سے صاف کیا. حسین زید سے زمین پر آئے. میں کیسے کہوں کہ زمین پر آئے؟ ارے لاشا تیروں پر معلق ہو گیا. ذوالجناح زلیمہ زلیمہ کے نعرے لگاتا ہوا خیمے کی طرف چلا. زینب سمجھی کہ بھائی واپس آیا ہے. اب جو خیمے سے نکلی تو دل ڈرا ہوا. بچی نے ایک جملہ کہا, اے میرے بابا کی سواری, مجھے پتا ہے میرا بابا مارا گیا, لیکن اتنا بتا دے پانی دیا. جب زینب نے بھائی کو ذوالجناح پر نہ پایا تو مقتل میں کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی. ایک ریت کے ٹیلے پر آئی تو کیا دیکھا؟ اشمرو جالے تو نالامت ہے. میرے عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں, حسین کو خنجر, حسین کے گلے پر خنجر پھیرا نہیں گیا, خنجر مارا گیا. اذیت کو پہنچانے کے لیے خنجر کو گود کر دیا تھا. 12 ضربیں لگی, سوکھا گلا, رنجیدہ التاج, ایسے عالم میں ضربیں کھا رہا ہے. زینب نے آواز دی, آدھی, ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ عزیزوں مجلس تمام ہو گئی. شمر کو جب گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا تو مختار نے سوال کیا, اے شمر بتا کہ جب تو حسین کا گلا کاٹ رہا تھا تو حسین کیا کہہ رہے تھے؟ کہ آدھا گلا کٹ چکا تھا, ضربیں پڑ چکی تھی. ایسے عالم میں بہن نے پکارا, بھیا. جب بہن نے پکارا تو میں نے دیکھا کہ آدھا گلا کٹ چکا تھا. حسین کا لاشا تڑپا. حسین اٹھنا چاہتے تھے, اٹھ نہ سکے. جب اٹھ نہ سکے تو کٹتی ہوئی گردن سے آواز آئی, ابا. یا نہر کے کنارے عباس کو پکارا, یا اشارہ کیا, اے بہن ابھی میں زندہ ہوں, واپس ہو جاؤ. ابھی زینب پلٹی نہ تھی, دیا چلی, خاک اڑنے لگی. ندائے غیبی آئی, قد قتل الحسین بکربلا, قد قتل الحسین بکربلا. زینب بن سید سجاد کے پاس آئی, اے میرے لال اٹھو, کیا قیامت آ گئی ہے؟ اے بوبی اماں ذرا کہنے کا پردہ ہٹائیے. اب جو پردہ ہٹا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے میرے لال